اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 88 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ پہلے پارے کا 11واں رکوع مضمون کے اعتبار سے چل رہا ہے۔ اس رکوع کا مضمون خاص طور پر دعوت دین ہے، اور دعوت دین کو قبول نہ کرنا اور اس پر کوئی بہانہ، کوئی عذر لگانا۔ آیات کا روان ترجمہ سنتے ہیں۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلف ہیں، غلاف والے ہیں، غلاف پڑا ہوا ہے، لبالب ہیں، پرباش ہیں، بھرے ہوئے ہیں۔ کتنے ترجمے آپ نے دیکھے۔ غلف کا مطلب غلاف ہوتا ہے جس میں اور کوئی چیز مزید گنجائش نہیں ہوتی، جیسے کوئی گلاس ہے اس میں پانی بھرا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک قطرے کی مزید گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح اس کی بڑی خوبصورت مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ جب ہم وہ کیتلی میں چائے ڈال کے اس کے اوپر ایک غلاف دے دیتے ہیں تاکہ وہ گرم بھی رہے اور اس کے اندر کوئی مزید چیز نہ جائے، تو اس سے تشبیہ دی جا سکتی ہے یہ۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور انہوں نے کہا ہمارے دل پر ہیں، بھرے ہوئے ہیں، لبالب ہیں۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت بھیجی بکفرہم، ان کے انکار کرنے کی وجہ سے۔ فقلیلا ما یؤمنون، پس تھوڑے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ روان ترجمہ آپ نے سنا۔ یہ لعنت کا لفظ قرآن مجید میں یہاں پہلی مرتبہ آیا ہے، تو جو اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے اور اللہ نے لعنت بھیجی، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص جو کفر کی موت مرا اس پر اللہ لعنت بھیجتا ہے، اور اللہ نے اس پر لعنت بھیجی۔ کسی شخص کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کو یہ کہے کہ تم پر لعنت ہے، کیونکہ کسی دوسرے کو یہ پتہ نہیں کہ کس کی موت کفر پر آنی ہے۔ تو لہٰذا اس لفظ کو بولتے وقت، یا اگر کسی کے تقیہ کلام میں یہ لفظ موجود ہے تو اس کو اس کی پرہیز کرنی چاہیے۔ یہ بہت بڑی ایک تہمت ہے جو آدمی اپنے منہ سے لگا رہا ہوتا ہے، اور لعنت بھی اس پر ان کے کفر کے سبب۔ اور قرآن مجید نے کہا فقلیلا ما یؤمنون، پس بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ یہ وقالوا قلوبنا غلف، قرآن مجید اس لفظ کو سورہ نساء میں بھی لے کے آیا ہے، اور آیت نمبر 155 ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کے پختہ وعدہ توڑنے کی وجہ سے، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی آیات کا انکار کی وجہ سے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، اور نبیوں کو قتل کرنے کی وجہ سے، بغیر حق، ناحق، انبیاء کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کا کہنا کہ ہمارے دل پرباش ہیں، بھرے ہوئے ہیں، لبالب ہیں، مزید ہمیں کسی نصیحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی بات اپنے پاس رکھیں، ہمیں پتہ ہے جو آپ نے ہمیں کہنا ہے۔ یہ باتیں جو آج ہم کر رہے ہوتے ہیں، یہ وقالوا قلوبنا غلف پہ آتی ہیں، یعنی نہ کسی کی آواز کو سننا، نہ کسی کی بات کو سننا، اپنے کانوں میں انگلیاں دے لینی، اور ضرورت ہی محسوس نہیں کرنی کہ کوئی بات ہمیں کوئی نصیحت والی کرے۔ تو اس پر
اس آیت میں بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پر ان کے کفر کی وجہ سے مہر لگا دی، فلا یؤمنون الا قلیلا، پس نہیں وہ ایمان رکھتے مگر تھوڑا ایمان رکھتے ہیں۔ بہت ہی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس بہت تھوڑا ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ 10 آدمی ہوں اور ان میں سے 3 آدمی ایمان والے ہوں اور 7 آدمی ایمان والے نہ ہوں، تو یہ اس کی توجیہ ٹھیک نہیں ہے۔ تمام کے تمام انسان مسلمان جنہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ مسلمان ہیں اور کفر سے اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن ایمان کی بدولت ان کا ایمان کا لیول جو ہے وہ سب کا ایک نہیں ہے، ایمان کا لیول کم ہے۔ اس اعتبار سے قرآن میں کہتا ہے فلا یؤمنون الا قلیلا، پس نہیں وہ ایمان رکھتے مگر تھوڑا ایمان رکھتے ہیں۔ سورہ جاسیہ میں بیان کیا گیا ہے اسی مضمون کو، جہاں ہم نے یہ پڑھا تھا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا پس آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ وَأَضَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا اپنے علم کی بدولت، وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ، اور اس کے کانوں پر مہر لگا دی، وَقَلْبِهِ، اور اس کے دل پر مہر لگا دی، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی آنکھوں پر ایک پردہ ڈال دیا۔ فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، پس کون ہے ہدایت دے اسے اللہ کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دینے والا ہے، اور اگر اللہ ہی اس کو گمراہ کر دے تو اس کے بعد اس کو کون ہدایت دے گا۔ افلا تذکرون، کیا پس تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ تو یہ بات کہنے کے بعد قرآن مجید نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو لوگ یہ بات منہ سے کہہ دیں کہ ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں اور ہم مزید بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان پر لعنت بھیجتا ہے، اور اس کے بعد اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ ہدایت دے اللہ اس کو اور ہدایت کی طرف آئے۔ تو یہ بات جو ہمارے سامنے آ رہی ہے یہ ایک بہت بڑی وعید ہے کہ جب بھی کوئی بات ہمارے سامنے حق کی آئے یا کوئی نصیحت کرنے لگے تو اگر مانے یا نہ مانے تو وہ تو بات کی بات ہے، لیکن سننی ضرور چاہیے، کہیں اس کو پہلے سے نہیں روک دینا۔ اگر پہلے ہی روک دیا تو پھر وہ حق کی بات کان میں نہیں آئے گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ہدایت جو ہے وہ بند ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ۔